یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جسے لینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، جسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، جو سخی ہے، شہنشاہ ہے، جسے دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے کہ تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم خشک، تم تر، تم زندہ، تم مردہ، تم بوڑھے، تم جوان، تم عورت، تم مرد، تم سب قاموا فی سعید واحد، سب کھڑے ہو جاؤ، آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل، جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں، میرا اللہ کہتا سارے کٹھے ہو جاؤ، سبحان اللہ، سننا ذرا، میرا اللہ کہتا سارے کٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اب مجھ سے مانگو، ایک ایک کر کے، کرتا ساڑھی کروڑ سال بعد بھی واری نہیں آئے گی، بھائی ہیک کے کر کے آؤ، میں سارے آنجے نہیں سن سکتا، ہیک کے کہو بھائی، ہیک کے کہو بھائی، اچھا بھائی چلو دو دو آ جاؤ، اللہ کہتا فَسَأَلُونِي، سارے اکٹھے مانگو، اکٹھے، جنات بھی، انسان بھی، عربی میں، پشتو پٹھان پشتو میں، پنجابی میں، سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، اردو والا اردو میں، فارسی والا فارسی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، افریقہ والے ہاؤسا میں، ہالینڈ والے ڈچ میں، اٹلی والے اٹالین میں، دنیا میں 6010 زبانیں اس لمحہ موجود میں بولی جا رہی ہیں، اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئیں اور آگے کتنی ہزاروں پیدا ہوگی، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے سارے اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آہستہ مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دل کی دھڑکنوں میں مانگے، بولے بھی نہیں، مانگ رہا ہے، اور ادھر شور مچا ہوا ہے، سب جنات شور مچا رہے ہیں، اور پنجابی شور مچا رہے ہیں، پٹھان شور مچا رہے ہیں، سندھی شور مچا رہے ہیں، بلوچ شور مچا رہے ہیں، عرب شور مچا رہے ہیں، کالے شور مچا رہے ہیں، گورے امریکہ والے بول رہے ہیں، آسٹریلیا والے بول رہے ہیں، یورو والے بول رہے ہیں، ایشیا والے بول رہے ہیں، جنوبی امریکہ بولا، شمالی امریکہ بولا، شمالی افریقہ بولا، جنوبی افریقہ بولا، ناروے والے بولے، سوڈن والے بولے، ہالینڈ والے بولے، پیرس والے بولے، سب شور مچا ہے، اور گونگے اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں بیمار بوڑھا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے، تو میرے رب کی پہلی قدرت، اللہ کہتا ہے تم سب کا اکٹھا سنوں گا، غلطی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کے 2 بچے کٹھے بولے، دونوں کی پٹائی کرتے، لو دن جو ہے ایک ایک بولو، مصیبت یہ ہے ایک ایک بولو، اور میرا رب کہتا ہے کٹھے بولو، سارے بولو، شور مچاؤ، آہستہ بولو، دل میں بولو، دھڑکنوں میں بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بیٹھ کر خالی سوچوں میں بولو، تو تیرا رب اتنا بڑا سننے والا ہے، انہو هو السمیع البصیر، ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا جاننے والا، ایسی قدرت والا، ایسی ہیبت والا، ایسے جلال والا، ایسی جبروت والا، ایسی شان شاہی والا، ایسی طاقت والا، ان القوة للہ جميعا، ان الامر كله لله، ان الحكم الا لله، لله الامر من قبل ومن بعد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني اني انا الله العزيز الحكيم، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله نور السماوات والارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اتنا بڑا شہنشاہ اعظم اکبر اجل اعز اشرف اعلی افضل انور ابہا احسن اجمل اکمل، کتنے الفاظ لاؤں؟ الفاظ تو 29 حرف ہیں، الفاظ کتنے بناؤں؟ میرا رب الفاظ کی گرفت سے آزاد ہے، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو،
والبحر يمده من بعده 7 ابحر، 7 سمندر سیاہی بنا دو، 7 سمندر سیاہی بنا دو. پھر کیا کرو؟ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام. میں تمہیں نہیں کہوں گا، اللہ کہتا ہے تانوں نہیں آگا، تانوں تکلیف نہیں دیندا، میں آپ ہی ساری دنیا دے جنگل کٹ کے تے قلم بنا کے تانوں دے دیواں. ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، افریقہ جنگلوں سے بھرا پڑا ہے. 3 سال پہلے وہاں چلا لگا، غریب ملکوں میں جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل. میرا رب کہتا ہے تانوں نہیں آکھاں گا، آپ قلم بنا کے تھوڑے ہاتھ سے دے دیواں، تانوں کاپیاں بھی دے دیواں، تھوڑے قلم تے فیضان علم بھی کر دیواں گا، تھوڑے دماغ تے دل تے این علم دی بارش کر دیواں گا. پھر تم سے کہوں گا یہ سمندر کی سیاہی ہے، یہ تیرا قلم ہے جو بجلی کی طرح حرکت کرتا ہے اور ایک لفظ غلط نہیں لکھتا. ایک دفعہ تمہیں سوچنا نہیں پڑے گا، ایک دفعہ تمہیں کاٹنا نہیں پڑے گا. جب کبھی میں لکھا کرتا تھا تو ایک سطر لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا کہ یہ لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں. اور میرا رب کہتا نہیں، اب یوں نہیں کرے گا تو، اب تیرے قلم میں بجلی کی رفتار ہوگی، تیرا دماغ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلے گا اور سمندر کی سیاہی اچھل اچھل کے تیرے قلم کو لگے گی اور زمین کے سینے سے بھی بڑے پیپر کا کاغذ تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور ساری دنیا کے 7 ارب انسانوں سے، اور جو پہلے مر گئے انہیں زندہ کروں گا، جو عالم ارواح میں ان کو بھی نیچے اتاروں گا اور تم سب کو، جنات کو تمہیں بٹھا کر کہوں لکھو میری تاریخ، لکھو میں بہت بڑا ہوں، لکھو میں کون ہوں، الملک کیسا، القدوس کیسا، الرحمن کیسا، الرحیم کیسا، السلام کیسا، المومن کیسا، المہیمن کیسا، العزیز میں کیسا، الجبار ہو تو کیسا، المتکبر ہو تو کیسا، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب ہو تو کیسا، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض ہو تو کیسا. صفات میں کیسا، ذات میں کیسا، روپ میں کیسا، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، خزانوں میں کیسا، قدرت میں کیسا، شہنشاہی میں کیسا، بادشاہی میں کیسا، جلال میں کیسا، جمال میں کیسا، معاف کرنے میں کیسا، پکڑ لینے میں کیسا، دینے میں کیسا، چھیننے میں کیسا، اٹھانے میں کیسا، گرانے میں. لکھو مجھے. اور میرا رب کہتا ہے لکھو، تمہارا لکھنا، تمہارے قلم تھک جائیں گے اور تم پریشان ہو گئے. ہوں تو ساری بس ہو گئی، میں فرشتوں کو اتاروں گا، 7 آسمان کے فرشتے آ جاؤ، آؤ تم بھی لکھو. اب 7 آسمان کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. فرشتوں کو تو قرب الہی ہم سے زیادہ حاصل ہے. اور پھر میرا رب کہتا ہے وہ بھی تھک جائیں گے تو میں کہوں گا ملائے اعلیٰ آ جاؤ، بڑے فرشتے آ جاؤ، جبریل آ جا، میکائیل آ جا، اسرائیل آ جا، اسرافیل سور چھوڑ دے آ جا، عرش کے فرشتوں آ جاؤ، بیٹھو ان کے ساتھ لکھو اپنے رب کو، رب کیسا ہے. پھر جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی لکھا، اسرائیل نے بھی لکھا، اسرافیل نے بھی لکھا، عرش کے فرشتوں نے بھی لکھا. پھر ان کے قلم بھی کانپنے لگیں گے تو پھر میں نبیوں کو بھیجوں گا کہ نبیوں کی معرفت اللہ کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ، علم بھی زیادہ. نبیوں کے قلم چلے بجلی کی رفتار کی طرح، چلتے چلتے وہ بھی لڑکھڑانے لگے تو 313 رسولوں کو بھیجوں گا، رسولوں کے قلم چلے تیرے رب کی تعریف میں، پھر وہ بھی تھکنے لگے تو پھر میں 4 بڑے نبیوں کو بھیجوں گا. نوح کو بھیجوں، ابراہیم کو بھیجوں، موسیٰ کو بھیجوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجوں. پھر ان کے سیال برق رفتار قلم بھی تھر تھرانے لگے تو پھر اپنے حبیب کو بھیجوں، محمد کو بھیجوں، احمد کو بھیجوں، ماہی کو بھیجوں، حاشر کو بھیجوں، عاقب کو بھیجوں، فاتح کو بھیجوں، ابو القاسم کو بھیجوں، طٰہٰ کو بھیجوں، یاسین کو بھیجوں. مزمل آئے، مدثر آئے، شاہد آئے، مبشر آئے، نذیر آئے، داعی اللہ آئے، سراج منیر آئے، رحمت للعالمین آئے، حریص آئے، رحیم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، عزیز آئے، محبت کرنے والا، علم والا، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود جس کے لیے منتظر ہو، شفاعت کا تاج جس کے سر پہ رکھا جائے، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجایا گیا ہو، جس کے نسب کو آدم تک محفوظ کیا گیا ہو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن
نادر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفق شاب بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادريس بن يرد بن مدهل بن قينان بن عنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور آ گیا، نور کون؟ میرے محمد کا نور آ گیا. وکتاب مبین، کتاب مبین لے کر آئے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آجا میرے حبیب، سارے تھکے پڑے ہیں، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، ابراہیم بھی، نوح بھی، آدم بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، اسماعیل بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، سلیمان بھی، داؤد بھی، لوط بھی، ہود بھی، شعیب بھی، صالح بھی، سب تھکے پڑے ہیں. آجا میرے نبی کا قلم چلا، سب سے اوپر چلا، سب سے اعلیٰ چلا، سب سے بڑھیا چلا. لیکن میرے رب کا اعلان ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سب کے قلم تھک کے گر جائیں گے اور سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ. اتنا سارا تو سمندر ہے. ہاں سمندر کیا چیز ہے؟ ایک فرشتہ نہیں، ایک پوری فرشتوں کی قوم، ایک جنس، ایک پوری جنس ہے. ان کا نام ہے صدلقن. ہر فرشتے کا نام صدلقن. وہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھا یوں کر دے اور اس کے ناخن پر 7 سمندر کا پانی ڈالو، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. جنہا انگوٹھا ایڈی بنائے آپ ایڈا بڑا ہوئے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا شہنشاہ رب. ارے اسے چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ انا توفکون. کتھے منہ چاہی جاندے ہو؟ ہمارے پنجاب میں کدھر منہ چاہی جاننا ہے؟ کتھے جا کے ٹکر مارو؟ اس رب کو چھوڑ کر اتنے بڑے خزانوں والا مالک پھر اپنی قدرت بتا رہا ہے. بولو، پکارو. سب بولے، اکٹھا بولے، سب نے پکارا. 6000 زبانیں آج ہیں، پتہ نہیں 6000 مٹ چکی ہوں گی، 6000 پیدا ہوں گی. 20,000 40,000 زبانوں میں اکٹھا بولے، زور سے بولے، آہستہ بولے، دھڑکنوں میں بولے، اشاروں میں بولے. بچے رو رو کے بولے، بڑے ہنس کے بولے، کوئی دل کی دھڑکنوں سے بولا، اور جنات پتہ نہیں کیسے بولے اور کس طرح بولے. اور میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا طاقتور ہے کہ ایک ایک کی پکار کو الگ الگ سنے گا، سمجھے گا. لا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا تغلطه كثرة المسائل. تیرا رب سب کی سنتے ہوئے کوئی غفلت نہیں ہے کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، یہ کیا بولی اور وہ کیا بولی. اس کا تم صاف کیسے بیان کروں. یہاں 2 آدمی بولنا شروع کر دیں، آپ ہاتھ جوڑ دو گے جناب ہے کہ بولو، اور میرا رب کہتا سارے بولو، میں سب کی سنوں گا. اور پھر مجھے سننے میں خطا نہیں، اور پھر مجھے سمجھنے میں خطا نہیں، اور پھر یاد کرنے میں خطا نہیں کہ اتنے لوگوں نے کٹھا مانگ پتہ نہیں ایس کیا کہ پتہ نہیں ایس کیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ گیا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ گیا ہے. لیکن میرا رب کہتا ہے سب کی سن کر، سب کی سمجھ کر، پھر تمہارا سب کا چاہا تمہیں دے کر. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَا. تمہارا سارا چاہا میں نے تمہیں دے. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ
جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، تو ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کبیت العنکبوت، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا۔ وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔
لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقن الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو، قتل الانسان ما اکفرہ۔ ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو، ما اکفرہ، بڑے ناشکرے ہو، میں نے یہ شیء ان خلقہ، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا۔
جی ہاں یا اللہ بھول گئے پونڈا دے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا۔ 3 اکٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، 4 اکٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے، 2 اکٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں،
کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی. کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کالی چونٹی کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے. اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر. میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کلمہ کو برابر کر دے گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا. تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے. میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم. کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام. میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں کہ گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے.
ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن هذا الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقاً دراندا فداء روضہ خیر البشر کن۔ میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے، 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سبحان الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب
یا عذاب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھائی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو سدی جاندا ہے یا عذاب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا